بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان دنوں آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یقیناً وہ اہل حرم، وہ کلمہ گو جو ہمارے عظیم دین اسلام سے منسلک ہیں، انہوں نے اپنی جھولیاں اس مقدس مہینے کی برکات اور فیوز سے لبالب بھری ہوں گی۔ اپنے شب و روز اپنے رب العالمین کی خوشنودی کے لیے وقف کیے ہوں گے۔ رمضان شریف کے دوران ہم جو روزہ رکھتے ہیں سحری سے لے کر افطاری تک، یہ کیا خوبصورت وقت ہوتا ہے جب ہم صبح کے وقت اپنی نیند کی قربانی دے کر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اٹھتے ہیں، پھر سنت کے مطابق سحری کرتے ہیں، پھر نماز نیند سے بہتر ہے کہ اذان سنتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا آرام کر کے سارا دن اپنی وہ تمام مصروفیات نپٹاتے ہیں جو رمضان شریف کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں ہماری معمول کی جو مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو گویا روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنی نارمل جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، معمول کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور پھر روزہ صرف سحری سے لے کے افطاری تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، نگاہ کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے۔ گویا انسان کے تمام اعضاء روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ واحد عبادت ہے جسے میرا رب العالمین کہتا ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا ثواب میں اپنے بندے کو دوں گا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں اور جو ہم اس وقت دعا مانگتے ہیں افطاری سے پہلے، وہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتا ہے اس رمضان شریف کے مہینے میں کہ ہم روزہ کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ، تسبیحات کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے ساتھ ساتھ میرے پیارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمہ وقت تسلسل کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو گویا ہمارا یہ پورا مہینہ ان 11 مہینوں کے مقابلے میں افضل ترین عنوان پاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ توفیق دیتا ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر کبھی انکساری اور عاجزی سے اپنی آنکھوں میں شرمندگی آنسو بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، تو میرا رب ہماری وہ درخواست قبول کر کے بہت خوشی محسوس کرتا ہے۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے ہمیں بخشنے کے، معاف کرنے کے۔ ہمیں صرف دعا مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، میں اپنی عظمت کے مطابق اسے سرفراز کروں گا۔ میرے دوستو، رمضان شریف کے دوران جو ہم روزہ رکھتے ہیں وہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں، اور بھی بہت سارے زاویے ہیں، اور بھی بہت ساری سمتیں ہیں، اس کی میڈیکل اہمیت بھی ہے۔ 11 مہینے پورا ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زندگی کی ساری سرگرمیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ واحد مہینہ ہے جو ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات اور اصول و ضوابط کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہم جب سارا دن کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو
سکون ملتا ہے، ریسٹ ملتا ہے، ہمارا نظام ہضم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے خون کی روانی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ہمارا غصے میں کمی آ جاتی ہے، ہماری نفرت کم ہو جاتی ہے، ہم غیبت سے دور رہتے ہیں، ہم نمازوں میں باقاعدگی کے ذریعے اپنے خیالات میں تسلسل پیدا کر لیتے ہیں، ہمارے جو ابال ہوتا ہے، ہجان ہوتا ہے، لڑنے مرنے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے روزے کے نتیجے میں ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے، ہمارے شوگر کا لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، تو گویا ہمارے جسم کے تمام اعضاء، تمام نظام وہ معمول پہ آ جاتے ہیں، نارمل شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ ورزش کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ صرف ورزش ایک جسم کے اعضاء کی نہیں بلکہ تمام نظاموں کی ورزش ہو جاتی ہے روزے کی برکت سے۔ اور وہ لوگ جو اس مہینے کے دوران صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھلے آپ کے پاس 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، آپ جو زکوٰۃ نکال کے خیرات دے کر لوگوں کو دیتے ہیں، اس سے آپ کے جو دماغ اور دل کے اندر تسکین پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک انعام ہے، ایک اثاثہ ہے، اور یہ آپ کی عمر میں طوالت پیدا کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں اضافہ پیدا کرتا ہے۔ یہ قسمت والوں کے حصے میں آتا ہے کہ وہ رمضان شریف کے دوران اپنے سے کم ذرائع والے لوگوں کو کتنی خیرات دیتے ہیں، کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اس مہینے کے دوران وہ اگر کپڑے کی ان کی دکان ہے تو وہ کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے اپنے سال بھر کے جو کپڑے ان کے پرانے ہوتے ہیں، جو ان کے استعمال میں نہیں ہوتے، وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اجناس تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، جو کم ذرائع والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پورا سال اس میرے پیارے رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کو کپڑے مل سکیں، اجناس مل سکیں، صدقہ اور خیرات مل سکیں۔ تو وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس سال جو رمضان شریف آیا ہے وہ ایک عجیب پر اسرار خوفناک ماحول میں آیا ہے کہ کورونا کا خوف، ہماری نمازیں مسجدوں میں نہیں ہو سکیں، ہمارے جمعہ شریف رہ گئے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ وہ بند ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی دل گرفتگی والی بات ہے۔ ہمیں اپنے اعمالوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ دوستو، عید الفطر بھی سر پہ ہے، باقی 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ ہمیں اپنے سے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لے سکتے، آج مزدور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ احساس پروگرام کے تحت جو 12 ہزار روپے مل رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ملے ہیں، کچھ کو نہیں ملے۔ جن کو ملے ہیں 12,000 سے کیا ملتا ہے آپ دیکھ لیں، دالوں کی کیا قیمت ہے، گھی کی کیا قیمت ہے، آٹا کہاں پہنچا ہوا ہے، بہت غربت ہے، بے بسی کا عالم ہے، بے تحاشا لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے نئے کپڑے خریدیں، ہم اپنے وہی پہلے والے کپڑے استعمال کریں، اور یہ اپنے نئے کپڑوں والے پیسے لوگوں میں بہت خاموشی کے ساتھ، ان کی عزت نفس کے ساتھ، بغیر سوشل میڈیا پہ تصویریں لگائے ہوئے، بغیر تصویریں بنائے ہوئے، لوگوں کی خودداری اور خودی کا بھرم رکھتے ہوئے لوگوں میں بانٹ دیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بہت پریشان رہے ہیں۔ اگرچہ اب کچھ کھلا ہے لیکن 2-3 دن میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں اب بڑھ گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی عید کے موقع پر ہماری 2 طریقوں سے ہم نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ ایک تو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اپنے وسائل میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے سے کم وسائل والے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ دوسرا، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، ایک سوسائٹی یا کمیونٹی کے ایک مفید شہری کی حیثیت سے ہم نے عید والے دن ہر صورت میں، ظاہر ہے ہم نے عید پڑھنی ہے، لوگوں کے جمع غفیر ہوں گے، اور پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سال بھر اپنے چاہنے والوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو ملتے ہیں۔ بہت سے لوگ کراچی سے آتے ہیں، بہت سارے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، بہت سارے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، بہت سے لوگ شہروں میں نوکریاں کرتے ہیں، پھر اپنے گاؤں میں جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے سب لوگوں سے ملنا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے ملنا ہے۔ تو ہم نے ہر صورت میں
جو حفاظتی تدابیر ہیں ریاست کی طرف سے ان کو اختیار ضرور کرنا ہے، اور خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ ہمیں ہر صورت میں گلوز لگانے چاہیے، دستانے پہن کے رکھنے چاہیے۔ آپ کے پاس دستانے ربڑ کے ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے کے بنا لیں بھلے، وہ پہن کے جانے چاہیے۔ لوگوں سے اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے کم از کم ہاتھ پہ دستانے ضرور ہونے چاہیے، آپ کے جیب میں سینیٹائزر ضرور ہونا چاہیے، اور آپ نے ہر صورت میں ماسک لگا کے جانا ہے، اور لوگوں سے فاصلہ بھی رکھنا ہے۔ لوگوں سے بھاگ بھاگ کر آپ نے جو ہے نا وہ جفیاں نہیں ڈالنی، اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ میرا رب کریم بہت خوش دلی سے قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو اس وبا سے بچا دے، پوری انسانیت کو اس مشکل گھڑی سے محفوظ فرما، پوری انسانیت کو اس مشکل صورتحال سے باہر نکال کے لیا، اور اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی رونقیں بحال کر دے، اور ہماری جو مایوسی ہے، ہماری جو دل اداس ہیں، انہیں امید میں بدل دے۔ ہمارے لیے جو حرم کی رونقیں ہیں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی وہی دن پھیر دے جب وہاں رونقیں ہوا کرتی تھیں، اور ہم انہیں رونقوں کو دیکھ کر جیتے تھے اور سکھ کا سانس لیتے تھے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔